اور پیچھے کرو جی آپ بادشاہ پہاڑ چڑھیا بیٹھا پیچھے کر تھوڑی یاد نہیں ہوا جیسے نا مینو آواز صحیح رکھ سی ٹھیک بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله له الحمد في الأولى والآخرة والحمد لله رب العالمين مخلص موحد مسلمان بھائیو السلام علیکم درود شریف پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید اللہ رب العزت نے انسان نو اپنی قدرت دے دواں ہتھاں نال تخلیق فرمایا ساری کائنات وجود دے اندر آئی صرف ارادہ کون دے تحت اذا قضى الله امرا فانما يقول له كن فيكون مگر وجود انسان نو اللہ نے کون نال وجود نہیں دیتا بلکہ اس نو اپنی قدرت دے دواں ہتھاں نال بنایا سبحان اللہ پھر اس بناوٹ تے صورت انسان تے اللہ نے
لا ریب کتاب مقدس قرآن کلام اللہ دے اندر 5 قسماں اٹھا کے اس بات دی شہادت فرمائی کہ ساری کائنات دے حسن و جمال وچوں سب تو زیادہ میں اللہ نے سوہنا جے بنایا ہے تو صرف انسان نو ہی بنایا. علماء کرام کو سن دے راندے ہو اللہ نے 4 قسمہ تو اے چاہیاں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسمہ ہو گئیاں. 5ویں قسم لقد. اتھے جڑی قسم اٹھائی ہے اللہ پاک نے اپنی ذات دی قسم اٹھا کے فرمایا کہ مینوں اللہ ہون دی قسم ہے جتنا میں انسان نو سونا بنایا ہے اتنا کسے اور چیز نو نہیں بنایا. تو سب میرے در توجہ کرو. خیر معذور آدمی ہے تو سب میرے در توجہ کرو. اللہ پاک نو قسم اٹھا کے یقین دہانی کراون دی ضرورت نہیں ہے. اللہ جو بات بھی کردا ہے وہ لا ریب بات ہوتی ہے. اس دی کسے بات دے اندر شک دی گنجائش نہیں ہے. مگر جس بات تے اللہ قسم اٹھائے اس دا مقصد ہوتا ہے کہ اس چیز دی عظمت دا اعلان فرماتا ہے. مثلا اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم. یاسین یا سید الانبیاء. اے میرے سارے نبیاں دا سہرا میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگو اللہ قسم چاہتا ہے والقرآن الحکیم. مینوں اپنے اس حکمت بھرے قرآن دی قسم ہے میرا محمد انک لمن المرسلین. ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے میں اللہ قسم چاہ کے کہہ رہا ہاں کہ تو میرا محمد میرا سچا رسول ہے. اللہ اگر قسم نہ بھی چاہتا تاوی محمد کریم تو رسول کہتا ہے اللہ دا ہے. مگر پھر بھی قسم اٹھا کے فرمایا ہے تو اس پیغمبر دی عزت عظمت دا اظہار فرمایا ہے کہ اے اتنا بے عیب میرا پیغمبر ہے کہ جس دی صداقت دیاں اللہ عرش بری تو قسمہ اٹھا رہا ہے. ایک جگہ تے فرمایا اقسم بہذا البلد. میرا سونا محمد پاک مینوں اپنے مکہ شہر دی قسم ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیرا اس دے وچ بیت اللہ یعنی تیرا گھر موجود ہے اس وجہ تو دی عظمت دیاں تو قسمہ اٹھا رہے ہیں یا پھر اللہ اس وجہ تو دی عزت تے عظمت ہے کہ اس نو میرے باب ابراہیم نے بنایا ہے. اللہ نے فرمایا نہیں بیت اللہ میرا بہت بڑی عزت عظمت والا ہے انہوں بناون والا بھی بہت بڑی عزت رفت والا ہے. مگر آج اس مکے شہر دیا میں اللہ قسمہ جو چاہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے انت حلم بہذا البلد. اس بیت اللہ تے مکہ دی رونق دوبالہ ہی اس ٹائم ہوئی ہے جدہ میرا محمد الرسول اللہ آیا.
تو مقصد یہ ہے اللہ پاک نے انسان دی تخلیق تے جو قسم اٹھائی ہے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 5 قسمہ اٹھائی ہیں، تو پھر فرمایا خلقنا الانسان فی احسن، سب تو زیادہ حسین تے سوہنا میں رب دے کارخانہ قدرت دے اندر حسن دا شاہکار بن کے آیا ہے، تو صرف میرا بندہ انسان بن کے آیا ہے۔ اچھا یہ چاند تے سورج نو کہیں بنایا اللہ نے؟ اساں چند دی مثال دیندے ہونے ہیں کہ یار فلاں آدمی دا چہرہ تو 14ویں دے چند طرح بکھ رہا ہے، چمک رہا ہے، مثال دینے ہے نا وہ دے حسن دی بھی 14ویں دے چند طرح ہے۔ مگر اس آیت نو ویکھیا جائے تو معلوم ہوندہ ہے اللہ فرماندہ ہے لکھاں 14ویں دے چند چڑھ کے آ جاویں تو بھی میرے کالے رنگ دے بلال نال کوئی نہیں مل سکتا، کیونکہ اس دے حسن دیاں رب نے قسمہ چاہیے، چند دے حسن دیاں رب نے قسمہ نہیں چاہیے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اتنا نوری جبرائیل سونا نہیں جتنا اللہ نے چچری زبان والے بلال نو سونا بڑا چھوڑیا۔ ایڈی عزت تے عظمت ہے انسان دی، بلکہ ایک جگہ تے اللہ فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ میں نے یہ دسو میری بولی دی سمجھ آ رہی ہے تو ایسا نہ ہوئے کہ میں اپنا رو کے ٹر جاواں تے پچھو تسی سوچ دے رہ جاؤ کہ مولوی پتہ نہیں سانو گالاں کٹ گیا یا کی سڑا گیا۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بولی؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں رب نے بے شمار نعمت تیار فرمایا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةَ اللَّهِ۔ اس انسان دے اس جہان چ آمن تو پہلے میں اللہ نے انسان دے اس جہان والے کوٹھے نو زینتاً نعمت نال مزین فرما دیتا۔ زینت دا کے معنی ہوتا خوبصورت سونا کر دے۔ میرے خیال ہے تو میں اپنے ایک علاقے دی مثال نال اس آیت نو سمجھاواں۔ اکثر یہ جو ہوندہ ہے جدو دلہن اپنا میکا چھڑ کے سسرال گھر تشریف لے آندی ہے تو اس دے کمرے نو ایک خاص انداز نال سجایا جاندہ ہے۔ ایک تا انہاں دا مقصد یہ ہوندہ ہے کہ اج انجھے سمجھو ماں پیو نے اپنا جگر کھو کے ساڑے حوالے کر دیتا ہے، اس اردوے گھر جو آئی ہے اس دا استقبال ایسا سونے طریقے نال کیتا جائے تاکہ اتھے آمن نال او دا دل تے ذہن مطمئن ہو جائے، خوش ہو جائے، پریشان نہ ہوئے۔ جڑا ماں پیو والی جدائی اللہ غم میں کچھ نہ کچھ اس دے اندر کمی آ جائے۔ کمرے نو سجایا جاندہ ہے تاکہ اس دی دل جوئی کیتی جائے، حوصلہ افزائی کیتی جائے۔ اللہ فرماندہ ہے جدہ میں انسان نو جہان اچھ گھلن لگا ہاں اتھے آئی اجاڑ جنگل بیابان آئی، میں آکھیا ہے پہلی ویری جنت جو نکل کے جاندہ پہ ہے جنگل اچھ جا جاوے چلا جائے اتھے جا کے اس نو پریشانی آ جا سی کہ میں کیڑے اجاڑ دے وچ ڈھے پہ ہاں۔ اللہ فرماندہ ہے تیری آمد تو پہلے میں جہان والے کوٹھے نو سجایا ہے تے سجایا میں اللہ نے اپنیاں بے شمار بے عیب تے بے مثال
حال نعمت نال ہے تاکہ اٹھے جائے تے ایدا دل ترٹ نہ جاوے ایدی حوصلہ افزائی ہوئے تاں تیرا کمرہ سجایا ہے کہ دویاں ساریاں نالوں ٹھٹ کے تے تیرے دل دا تعلق وقت کیڑے پاسے جڑ جائے بولو پچھلیاں بھول جاویں تے تینوں اگلے دی وفاداری جڑی ہے وہ نبھاون تے تو شروع ہو جائے اللہ فرماتا ہے میں تیرے واسطے نعمتاں نو ان سجا دیتا ہے کہ تو میریاں نعمتاں کھاندا ونجے تے میں چھپے ہوئے رب دی سنجان تے پہچان بھی تینوں حاصل ہو دی جائے تو خیر بہرحال انسان ہمیشہ اپنی عادتاں نال پہچانیا ویندا ہے شکل و صورت نال نہیں پہچانیا ویندا ہمیشہ او دے خصائل تے عادات او ظاہر کر دے ہیں کہ کس انسانیت دا مالک ہے انجے ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا ان تو بظاہر بڑے جبے کبے تسبیحاں 2,000 دے دانے دیا بڑی ہوئی ہوندی ہیں گالے چ ولی ہوئی ہوندی ہیں مگر وقت بھی ادھی راتی جا کے لوگاں دے کھڈی چو کبوتر چوری کرن تو رہن دے اسی طرح ہی ہوتا ہے ہمیشہ انسان دی انسانیت جڑی ہے او دی خصائل و عادات تو ظاہر ہوتی ہے ورنہ بہروپیہ بنن لگیاں دیر کو نہیں لگ دی میں ایک آکھا بھئی بہت بڑا عالم تے فلاں 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 مگر میں کسے دی عزت دیاں لیراں کرن تو گریز نہ کراں میرے عالم بڑے تے لعنت ہے میرا سٹیج اور یہ سٹیج نہیں یہ ممبر رسول اللہ ہے اس تے بہ کے تے میں جھوٹ بولاں خرافات تے لغویات تے بکواسات بکاں تو پھر انہیں سمجھو کہ میرے جیسا بدبخت دنیا تے کوئی نہیں جس دے اتے اللہ بھی اللہ دے فرشتے بھی دنیا دی بھی لعنت برس رہی ہوئے انسان او ہوندا ہے جڑا اپنی انسانیت دی میچنگ اونج کردا ہے جویں درس انسانیت محسن انسانیت محمد الرسول اللہ نے سکھائی ہے جب تک بندے دے خصائل و عادات سنت محمد الرسول اللہ نال موافقت نہ پیدا کریں اس وقت تک اس انسان نو انسان سڈاون دا حق حاصل بالکل نہیں ایک ہے صورت ایک ہے سیرت صورت ساڈی اللہ نے بنائی ہے سیرت ساڈی محمد الرسول اللہ نے بنائی ہے سانو اللہ بے عیب بے مثال بڑھایا سونا بنایا اللہ قسم چاہیے مگر اس حسن نو آ کے چار چاند لگائے ہیں سیرت محمد الرسول اللہ نے لگائے ان سمجھو صورت دے لحاظ نال سانو اللہ بنایا ہے سیرت دے لحاظ نال سانو محمد رسول اللہ نے بنایا ایک باری دل ٹھار کے اچھا چا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات دی سمجھ آ گئی ہے میں ایک آیت پڑھی ہے سورہ نساء دی آخری آیات وچوں ایک آیت پڑھی ہے قرآن مقدس میں اس وجہ تو تواڈے سامنے پڑھیا ہے اور انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال میں جڑا وقت بھی تواڈی خدمت وچ حاضر ہاں میری کوشش ہونی ہے کہ زیادہ تو زیادہ تانوں اللہ دا قرآن سنایا جائے میں اس وجہ تو پڑھی ہے کیونکہ اساں سارے ہیں مسلمان تے مسلمانہ دا تعلق اللہ دے رسول نال بھی ہے تے اللہ دے قرآن نال بھی ہے نہ رسول دے منہ چو غلط نکل سکتا ہے تے نہ رسول دے دل تے آمن والے قرآن چ مغالطہ پیدا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس تو ود کے تا سچائی دنیا تے نہیں مل سکتی میرا تا یہ ارادہ ہے ہوں تسا دسو کہ تانوں قرآن سناونا چاہیے یا کوئی کسے کہانیاں ادو آدو کسے دیاں گول کے لب کے تانوں سناواں او ٹھیک ہے یا رب دا قرآن سننا پسند کرے سو قرآن جی
تھوڑے بول دے ہو یار خیر تے ہے قرآن تے اے قرآن پاک بھی میں اگوں او لے کے بیٹھا جڑا تواڈی مسجد چ چک کے تے اگلے ایتھے رکھیا متا کل نو تسا کوئی ملتان چ لے آیا تے ملتان والی ایتاں پڑھ پڑھ کے سر سڑا گیا اللہ سونے محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو پھر بظاہر دنیا نو ویکھن واسطے اللہ دو اکھی دیتیاں بے شک ہر شے نظر آ رہی ہے مگر دل نو اللہ نے پردیاں چھپا کے رکھیا ہے اس تے کسے دی نظر اللہ اس دل نو دو اکھی دیون واسطے قرآن نو بھیجے ہے تے صاحب قرآن محمد خیر الانام نو بھیجے ہے جیڑی شاید دل نو نظر آندی ہے انہوں اکھیندہ بصیرت کہ اکھیندہ ہے بصیرت جیڑی شاید اکھ نو نظر آندی ہے انہوں اکھیندہ بصارت انہوں کہ اکھیندہ ہے بصارت تے جیڑی شے بندے نو دل دی اکھ نال نظر آ رہی ہوئے انہوں کے اکھیندہ ہے بصیرت یہ لفظ پکا لو جیڑی شے اکھ نال نظر آوے انہوں کی اکھیندہ ہے بصارت جیڑی شے دل دی اکھ نال نظر آوے انہوں کی اکھیا جاتا ہے بصیرت اس دے متعلق ہون اللہ دا رسول پہ فرماتا ہے قل هذه سبیلی بصیرت انا ومن اتبعنی اللہ دا رسول فرماندا ہے میں جڑا تواڈے کول شریعت دین مذہب عقیدہ نظریہ دار خسائل عادات اے میں کتھوں لے آیا میرے پاس ہے تو اللہ بصیرت میرے دل دی روشنی تے نور مینوں اللہ نے قرآن نصیب فرمایا معلوم ہوندا ہے کہ بندے دے دل دے اندھیریاں نو مٹاون والی کتاب ہے تو کیڑی ہے بولو اس وجہ تو اللہ دا پیغمبر اعلان پہ فرمائندہ ہے یا ایوہ الناس قد برہان بن کے آیا ہے تو میں رب دا قرآن بن کے آیا ہے برہان اس دلیل نو آکھیا ویندا ہے جیڑی ساریاں دلیلاں تے غالب آ جاوے جیڑیاں ساریاں دلیلاں نو توڑ کے تے اپنا تر امتیاز ظاہر کر دے یعنی جیندی دلیل تے جیندی صداقت تے ساری دنیا اعتبار کرن تے مجبور ہو جاوے اللہ فرماندا ہے قد جاءکم برہان ساریاں کتاباں دی سردار کتاب میں رب دا قرآن بن کے آ گیا ہے تے اے قرآن میرا محمد الرسول اللہ اپنے گھروں نہیں لے کے آیا بلکہ انزلنا اس نو میں اللہ دے خود پسند کر کے پیغمبر دے دل تے نازل فرمایا ہے تے اے جڑا آون والا میرا قرآن نورا مبینہ ایڈا کھلم کھلا واضح ایہو جی حق گیس ہے کہ دنیا دا جتھے بھی اندھیرا ہوئے
اس دی لائٹ مرے سو تا دنیا دے سارے اندھیرے مٹا دینے دل دے سارے اندھیرے مٹا دینے جتھے تانوں کوئی اندھیرا نظر آندا پیا ہوئے اتھے لائٹ مرے سو تا میں رب دے قرآن دی جتھے اس دی لائٹ پہ جاوے اتھے اندھیرا میں لبا کی ران نہیں دیندہ یہ اندھیرے تو کیا مراد ہے یہ نیرا جی میں بہر پہ نظر آندہ ہے اس اندھیرے دے مٹاوڑ واسطے بھی تا بتیاں لگیاں کھلیاں نا اللہ فرماندہ ہے جے دل نو روشن کرنے اپنی انسانیت نو روشن کرنے تلائٹ کڑی کتاب دی لگا بولو یار فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ جنہ لوگاں نے میرے قرآن تے آمنو ایمان لے آندے اللہ دی ذات اللہ دی بات اللہ دی صفات ایمان لے آندے تے صرف ایمان نہیں لے آئے بلکہ واعتصموا بِهِ انہوں چٹا بھی مار لیا ہے انہوں جپا بھی لگا لیا ہے انہوں مضبوطی نال پکڑ بھی لیا ہے انہوں ایدے نال انجدہ واپستہ ہو گیا ہے اس نے آکھیا ہے کہ کوئی میرے نال رلے تے پھاوے نہ رلے میرے نال کوئی رشتہ داری کرے تے پھاوے نہ کرے میریاں کوئی تقریرہ کروائے تے پھاوے نہ کرائے میرا کوئی تعاون کرے تے پھاوے نہ کرے مینو مسجد دے اندر امامت ملے تے پھاوے نہ ملے مینو یار اس شہر دے اندر کوئی ران دے وے تے پھاوے نہ ران دے وے واعتصموا اس نے رب دے قرآن نو جپا مار لیا ہے اللہ دی ذات و صفات کامل درجے دا ایمان رکھ لیا ہے اگو اللہ فرماندا ہے فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ یو جائے بندے دوتے میں اللہ دی رحمت فضل وسنا شروع ہو جاندہ ہے اللہ فرماندہ ہے جے مولوی چھڑ گئے جے برادری چھڑ گئی ہے لگ دے لیندے چھڑ گئے تیرے برادری تے رشتہ دار جے تیری کانڈ ننگے کر گئے پریشان نہ ہو فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مینو اللہ وڑ دی قسمیں کہیں پاسے دھیان کرن دی ضرورت نہیں ہے جڑے حال دے اندر تورا سے تیرے ہوتے میں اللہ دی باران رحمت وسدی رہ جانی ہے جس بندے نو اللہ ضمانت دے کے آکھے کسی دی پرواہ نہ کر میں تیرے نال ہاں تے جیندے نال اللہ رل جائے انہوں کسے ہور دے سہارے دی ضرورت ہے بھائیو اسے آیت دیوال تشریح خود میرا محمد الرسول اللہ فرما رہا ہے اللہ دا پیغمبر فرماندا ہے لوگو مینوں اللہ نے فرمایا ہے کبڑی بھی آیا نہیں ناراض تو نہ ہو سو جی ایک گل ذہن وچ رکھو یہ اللہ دی توفیق ہوندی ہے یہ اللہ دی تقسیم ہوندی ہے جو اللہ مینوں اتھے آون دا موقع نصیب فرمائے اور خدا دے گھر دے اندر بیٹھے ہیں میرے دل دی نیت اللہ جاندا ہے میں فیس دا ارادہ لے کے نہیں آیا میں اس وجہ تو آیا پتہ نہیں زندگی دے اندر پھر تواڈی میری ملاقات ہووے یا نہ ہووے مگر اج اللہ دے قرآن دی سٹا تا سنا دے گی نا تھانوں پھر پتہ نہیں تواڈے علاقے چ اساں یا نہ اساں ماشاءاللہ توجہ کرو اللہ شاءاللہ تواڈی میری آج دی حاضری قبول فرما اللہ دے رسول نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہو اللہ دا رسول فرماندا ہے کہ اللہ کریم نے مینوں فرمایا من کان للہ جیڑا اللہ دا بن جاندا ہے کہندا
تو سانو بنایا کیسے؟ حالانکہ بناون والا بھی وہی ہے، سانو کھواون والا بھی، بولو تو صحیح، سانو دھیاں تے پتر دین والا بھی، مگر پھر بھی اللہ دا پیغمبر فرماندا ہے، اللہ پہ فرماندا ہے من کان للہ، جیڑا سارا اللہ دا بن جاندا ہے، سارا اللہ دا بندہ کیویں بندا ہے، او دی اللہ دے رسول نے، اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے، او ٹردا ہے تے کہندے واسطے ٹردا ہے، او بولدا ہے تے کہندے واسطے بولدا ہے، او ہسدا ہے تے کہندی رضا واسطے ہس رہا ہے، او دی خوشی ہے، او دا غم ہے، او دا دکھ ہے، سکھ ہے، حزن و ملال ہے، حرکات سکنات، او دی زندگی دی ایک ایک حرکت دے اتے جدا اللہ دی رضا دی موہر لگویندی ہے۔ اللہ فرماندا ہے کان اللہ لو، جدا او سارا میرا بنویندا ہے، ایو جے مسلمان دا میں اللہ سارا بنویندا ہوگا۔ جدا او دا ساہ چلے تا کہندے واسطے، بولتا صحیح نا، او دے دل دی دھڑکن ہوئے تا کہندے واسطے، جے انہوں نعمت اللہ دیتیاں تا تقسیم ہو کہندے نا تے کرے، تھیاں تے پتر جدا اس دیتن تا وال لٹا غیر دینا دیا نہیں رکھائندہ، چاول تے کھیرہ تے یارویاں کلو خانیاں تے تیجے تے ساتے تے ختم غیر دینا دے نہیں دیندہ، بلکہ جے کرے کھجور دا دانا بھی یتیم نو دیندہ ہے، تا اس وجہ تو دیندہ ہے تاکہ میری کہیں ادانو پسند کر لے۔ اللہ فرماندہ ہے مال آہدن اندہو من نعمت تو جزا اللہ بتغا وجہ رب العالی۔ اللہ فرماندا ہے جی میں متھا ٹیک کے پیانے سبحان رب یل، بولو میرے نال بولے سو مینو اللہ قرآن دی تبلیغ دا ثواب دے سی، تسا نال نال بولے سو اللہ توانو قرآن دی تصدیق دا ثواب نسی۔ اللہ فرماندا ہے جس بندے نے جیڑا کچھ بھی خرچ کیتا ہے میریاں نعمتوں دے اتے آئیں، مگر اس میری نعمت نو خرچ کیتا ہے کس وجہ تو کیتا ہے؟ ابتغاء وجہ رب العالی ولسوف یرضی۔ اللہ فرماندا ہے جی متھا ٹیکے آئی منی پہ آئے کہ تیرے نال دا کوئی نہیں، تیرے نال دا شازور کوئی نہیں، تیرے نال دا دیون والا کوئی نہیں، تیرے نال دا دے کے تے لمن والا کوئی نہیں، تیرے نال دا اجارن تے وساون والا کوئی نہیں۔ اللہ فرمائندہ ہے اور جدا میری نعمت میری دیتا ہویا رزق میرے نام تے خرچ پیا کریندا ہے، اس وجہ تو کریندا پیا ہے کہ جنوں میں سجدے دے اندر ڈھے کے آلہ منیا ہے، ابتغاء وجہ رب العالی۔ اللہ تو میرے ہوتے راضی ہو جائے۔ اللہ فرماتا جدا اس انداز نال سارے دا سارا میرا بن گیو وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ مینو اللہ ہون دی قسم ہے تینو اتھے بھی خوش رکھنا ہے تے اگاں جنت کے اندر بھی تیری مرضی دا کوٹھا میں اللہ دے چھڑنا ہے۔
دیو چا حضرت اور جا دیو بان دی اللہ اللہ جاگ دے پے ہو اللہ دے رسول نے بھی فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ اپنے آپ نو رب دے حوالے کر دیندا ہے اللہ فرماندا ول میں اس نو کلیاں نہیں چھڑدا کان اللہ لہو میں اللہ خود اس نال رل ویندا اچھا مینوں اے دسو ایک ڈسٹرکٹ دا ڈی سی او ہے ڈی ایس پی ہے او مینوں آکھے بھائی کلیم اللہ تینوں جدو بھی کسے کام دی ضرورت ہوئے تو ڈائریکٹ میرے نال رابطہ کر لیا کر ایک ڈسٹرکٹ دا ایک انجا سمجھو بے افسر ہے وہ مینوں آدھا ہے بھئی اس ضلع دے اندر جتھے تینوں کسے چیز دی ضرورت پوے کام پہ جائے تو رابطہ تے جدو مینوں ضرورت پہ جائے تے میں منشی نال ودا رابطہ کردہ ہوا میں نے اس افسر نے آکھنا نہیں میں بڑا الو دا پٹھا ہے تو تینوں جو میں کہا ہے جدو بھی تینوں ضرورت ہوئے تو رابطہ میں افسر نال کیتا کر پھر تینوں منشی تو میرے ماتحت ہے تینوں ادھے جان دی ضرورت میں نے کوئی سمجھدار آکسی بلکہ جے تسا نہ آکھو تو ایو جی میرا خیال ہے الو دا پٹھا بندہ اور کوئی نہیں ہوگا ہونا کہ ہوں بول دے نہیں کیونکہ میری گل نو سمجھی بیٹھے رہے اوے اللہ آکھے تو میرا بن میں تیریاں ساریاں ضرورتاں پوریاں کر دے سا تے پھر بندہ ودا ہوئے مردیاں دی قبرہ تے ڈیپیاں ہٹ دا یہ پھر ملوانیاں کولو توید ودا لکھاندہ ہوئے تے پھر آکھے او ساڑی سڑدہ نہیں تے ساڑے پیوہ دیا موڑدہ نہیں اس تو وڈا الو دا پٹھا کوڑ ہو سکتا ہے اللہ فرماندہ بندہ ہوئے جیڑا سارا دا سارا میرے حوالے ہو جائے میں اللہ اپنی ساری رحمت چاہ کے اس دے حوالے کر چھوڑے اللہ فرماندا ہے میں تینوں آنا میرے اللہ تو مردیاں لے جانا ہے تو پیراں لے جانا ہے تو جھنڈیاں لے جانا ہے تو پرانا جانا ہے تویز آلے پاسے جانا ہے وہ تو او دے کلو تویز لیندہ پہ جن دے گھر اپنے کھوتی کو رمتھی ہوئی تو او دے کلو پتر لین جا رہا ہے اس وجہ تو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا یا حولی مئی شاہو اناسا جس نو چاہے تھیاں دے دے وے جس نو چاہے نال پتر دے دے وے جس نو چاہے مکس کر کے دے دے وے جس نو چاہے کخ بھی نہ دے وے اس تو زوری لائے سکتا ہی کوئی نہیں کیوں نہیں لے سکتا اللہ امرہ کلہو للہ ساری دنیا تے حکومت چلاور والا ہے تو کہو رہا ہے تے اجے بھی تو سوچدا پہ ہوئے جو ساڑی سڑدا ہی نہیں تو پھر اس نے الزام اللہ تے لگایا ہے افسردہ تک کوئی قصور نہیں ہے اس نو مولوی پٹی پڑھائی ہے کہ میاں جے چھاتے چڑھنا ہوئے تو پوڑی دی ضرورت ہوتی ہے افسر نو ملنا ہوئے تو چپڑاسی تے تلو کسے نہ کسے اور نو ملنا پوندا ہے اس نو ملنا پوے تو پہلے تلوے نپیراں علی پوڑی تے پائر اس پیر دی عزت کیا ہے جڑی پوڑی بنی پئی ہے یہ پیر دی عزت ہے نہیں گستاخ اولیاء دا فتوہ میرے تے اللہ دے ولیاں نو پوڑیاں بنا کے اتے آپ چڑھے غلہ پھر بھی عزت ہے یہ میرا عقیدہ ہے اولیاء اللہ دی جتی دی شکایت بھی کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا جنہ ولیاں دی ولایت دا تصدیق کرنے والا اللہ دا قرآن ہوئے پھر اس کی کوئی توہین کرے وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا البتہ فرق اتنا ہے تیری میری سوچ دے اندر تو اس نو ولی تے پیر منے نہ جن دے تن تے کپڑا بھی کوئی نہیں ہوتا مجھو ننگے ہوندے نے گندیاں نالیاں چ ہاتھ مار رہے ہوندے تے تو ان بلے بلے انو کچھ نہیں کہنا یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے پہنچی ہوئی تے ہے البتہ ولی او ہوندا ہے
زمین تے ودا ہوندا ہے او دی جتیاں دی آواز اللہ عرش بری تے سڑا چھڑدا ہے تو سب بزرگوں اتھے میرے کول ہی آ جا اچھا چلو ٹھیک ہے اللہ اکبر کیونکہ یہ ہو جائے بلوچاں دی آواز تو پہلی باری سڑ دے پائے اللہ اللہ تو آدھی تے ہیں میں تین سنجانی بیٹھا مگر وہ جڑی شکل پہلے دن دی ہے اجے بھی ٹماٹر والی وہ ہی بڑائی کچھ نہ کوئی تبدیلی لیا یار اور تے حکومتی تبدیلی والی آ گئی ہے تو کم از کم تو بھی چہرے تے تبدیلی لیا اللہ تینوں توفیق دے وے دل میرا بڑا خوش ہے تو وڑیا تے میں تینوں پہچان لیا چلو خیر بہرحال اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے کہ تواڈے کول میں اللہ نے اے نور والا گیس بھیج دیتا ہے دل دے اندھیریاں نو مٹاونا ہے تا کڑی کتاب نال مٹاونا ہے انزلنا الیکم میں اللہ نے تواڈے واسطے قرآن پاک نو نازل فرمایا ہے کس وجہ تو فرمایا ہے تاکہ توڑے دل دے اندھیریاں نو اے میں رب دا قرآن دور کر چھوڑے مثلا دل دے اندر اندھیرا پیا کھلوتا ہے تے پاون والے مولوی ہیں جٹ دے دل چ اندھیرا انجے نہیں پوندا وہ ادو ادو دیواراں کفر تے زلالت دیاں کون چڑھے دن مولوی تے پیر جٹاں شودے نو کی پتہ ہوندا ہے وہ سمجھیں دے پے ہو اسے واسطے میں آدھا ہونا بے مولوی ایک بے ایمان ہو جائے نا مولوی بے ایمان ہو جائے اللہ دے پیغمبر دی شریعت دا منکر ہو جائے تو وہ صرف اپنا نقصان نہیں کردا وہ پورے محلے دا کر دیندا ہے عام آدمی اگر اسلام تو متنفر ہو جائے تو وہ صرف اپنا نقصان کریندا ہے محلے والےاں دا نہیں کردا کیونکہ مولوی دے پچھو چلن والے مریدین مقتدی عقیدت مند ڈھیر ہوندے تے عام آدمی دے پچھو چلن والے کوئی نہیں ہوندے اس وقت ساڈے حق کی دعا ضرور کیتی کرو جو اللہ شاءاللہ سادہ خاتمہ بالایمان فرمائے آمین ساڑھے حق چ نہیں آندے تھانوں خطرہ ہے مولوی بندے دے پتر بن گیا تو ساڑھی کل خانی کون کرائے گا پھر اللہ اللہ مثلا دل دے اندر اندھیرا پیدا ہو گیا آ گئے چند بندے یار تینوں 2 سال ہو گئے شادی کیتے تے تیری اولاد کوئی نہیں ہے تے پھر ہن دسو یار میں ڈاکٹری علاج بھی بڑے کرائے میاں بیوی دوواں دی رپورٹ بھی اوکے آ گئی ہے مگر اولاد کوئی نہیں ہون دسو کہ کرنا چاہیے وہ آدھا چلو ہون ڈاکٹر بھی آدھے کہ کوئی دم درود کراؤ آجا اللہ اللہ کراؤ آجا اللہ اللہ جے کراؤنا ہے تو فلانا بندہ جڑا ہے تویز دیندہ ہے فلانا بندہ جڑا ہے دم رکھیندہ ہے تے آدھے 7 نلکیاں دا پانی بھی نال لے کے آنا ہے تے او نلکے بھی مسجد دے ہوئن اے پیر نو بھی پتہ ہوندا ہے کہ اج کل نلکے تا ہوندے کوئی نہیں واتو آدھا ہے جے نلکے مسجد چو نہیں لب دے تو 7 نہراں دا پانی کٹھا کر کے لے آؤ
جے او بھی تواڈے علاقے چ نہیں لبدیاں تا 7 دریاواں دا پانی کٹھا کر کے لے آؤ یا ولو آدن کے اسا تینوں طویل دساں اس نو زیر ناف کر کے بننا ہے تول یقینا تے او دھی تے پتر تینوں ضرور مل جاونا ہے اور دسو اس بندے نو پٹھے راہ تے لاون والے لیندے پے اگے تو دے ذہن دے اندر خیال کوئی نہ آئی اگے بھنی ترٹی دے نماز پڑھ کے تے اللہ دے اگے دعا کریندا جدا انہوں اس راہ تے لگایا گیا ہے اور او دربار تے ہی ویندا ہے ساوے پیلے نیلے کالے رتے دھاگے بھی بن کے آ ویندا ہے اگے درباراں دے دھاگے بنی دے اور اوے دھاگے امام ضامن بنا کے تے پانی دے اندر بدھی ودے ہوندے نا اللہ دی ذات دا واسطہ ہی نے اے امام ضامن یا کسے دربار دے نام دا دھاگا جڑا بدھی کھلوتا ہے اس وجہ تو بندہ ہے کہ اے بچ گیا ہے تا آفات کولوں میں بچ گیا گا میرے ہوتے مصیبتاں تے پریشانیاں کوئی نہیں آوڑیا دکاندار تمی دکان دے چارے گٹھاں دے اندر حضرت تورا کولو طویل لکھوا کے تے ٹنگی کھلوتا ہے تاکہ نال علی دے گاہک چھکی کے میری دکان تے آ جاویل اے دھیاں تے پتر لون والا ہے تے اے اپنی دکان نو چمکاون والا ہے ادو اللہ دا قرآن ہون تیری اس اندھیرے نو مٹاون دی روشنی دی لائٹ کڑی پیا بلیندا ہے قل بولو میرا سید الرسل قل دمانا بولو میرا پیغمبر فرما دیجئے میرے پیغمبر کہہ دیجئے میرے پیغمبر بیان کیجئے میرے پیغمبر ایک معنی قل دا علامہ احمد سعید خان رحمت اللہ علیہ فرمائندے قل بولو میری دنیا دا انمول پھول قل بولو میرا پیغمبر محمد کریم لا اقول لکم عندی خزائن اللہ تو لوگاں نو دسا میرا سونا پیغمبر دھیاں تے پتر دے خزانیاں دا مالک کون بول تو صحیح یار ساریاں خزانیاں دا مالک کون ہے خوشی تے غمی دے خزانیاں دا مالک کون ہے اجاڑن تے وساون والا کون ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء یار ایدی آواز تا کٹ جا ایکو بھی شاک چا بند کر الحمدللہ ہے بھی اے نہ ہوئے تاوی اللہ میں نے اتنی آواز دیتی ہے کہ تو آسانی نال سڑ سکتا انہیں ایک جگہ تے ہوئے بیان میرا واللہ نا سنے اے ضلع چنیوٹے چاہے رات دا پروگرام ہوئے تو 2-2.5 گھنٹے پہ تقریر کی تھی تو میں جو انہیں ایک باری یکدم آواز کڈی نا تے او دے سارے ڈبے ہی سڑ گئے اس ٹائم او آئے ہو یہاں 4500 تھے 4500 سے لیا اس ساؤنڈ اللہ آیا جس ٹائم وہ ڈبے شبے سڑ گئے تقریر تو بعد اس جڑا انتظامیہ ہے ساڑا ساتھی اس کا 10 بھائی کتنا کرایہ اس کا جی تسی سارا سیٹ ہی گھر رکھ لو کرایہ کی میرے لکھاں روپیے دا سیٹ تواڈے مولوی برباد کر چھڑے اے چونکہ ہلے ہوئے ہوندے نا بڑے نفیس مولویاں تھے وہ میں نے اگے اکثر میرے دوست آتے ہیں استاد جی یہ مولوی تو ہوندے جلے بیٹھے ہوئے پتہ لگتا ہے صوفے نو جی ساڑھے ویچی کائی شاہ پاپ گئی ہے تے تسی ایویں کھیڑ دے بیٹھے ہوندے ہو کرسی تے یہ سوال
ایک دن ابا جی رحمت اللہ علیہ دے اگے بھی کچھ ساتھیاں نے کیتا بھی باقی سارے تواڈے بیٹے جڑے نا صحیح موٹے تازے نے، کلیم اللہ بالکل انج چیڑا جیا ہے انہاں فرمایا میرے اس پوترے چ وہ خون ہے جڑا کچھ حلال دا ہے خیر بہرحال اے مقصد نہیں بھئی جڑے موٹے ہوئے وہ کوئی حرام دے خون والے ہوندے بہرحال انہوں نے ایک دلچسپی دے انداز دے اندر اس کو جواب دے دیتا خیر بہرحال مقصود جڑا ہے اس در تھوڑا جہا دھیان کرے آئے ہو سکتا ہے اللہ پاک اج سارے اندھیرے مٹا چھوڑے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لا اقول لکم میں تا اتنا اپنی زبان تے لے آونا بھی پسند نہیں کریندا کہ رب دے خزانے میرے کول نہیں لا اقول لکم اتنا آکھنا بھی منصب نبوت دے خلاف ہے اتنا تو میں زبان تے لے آونا بھی گوارا نہیں کریندا کیوں انہاں ساریاں خزانیاں دا مالک کون والا اپنے ایمان نال دسو تویز لین دی ضرورت ہے کہ کوئی نہ تے جیڑا لکھ لکھ کے دیندہ بیٹھا ہے اس نے اللہ نال مقابلہ کیتا کہ کوئی نہ بول دے نہیں اللہ نال مقابلہ کرے تا ابو جہل کرے مسلمان کر سکتا نہیں ہے پھر اگوں اندھیرا ہے وعدیان جناب عالم ما کان وما یکون جو کچھ ہے یا جو کچھ ہوندا ہے سب کچھ جان دے حضرت اکھاں بند کریں تا مدینے پہنچ جاندے سارا کچھ جان دے ایتھے مراقبہ کر دے تے آدھے کہ تواڈے چولہے دے اندر تویز دبے پین اے دو انگوٹھے تے سیاں لگا کے دیکھ رہا ہے کہ تواڈے کوٹھے نو سن لاون والا فلانا چور ہے ادارے پہ پھرے دے چور پہ لب دے اے آدھا تویز لے جاؤ تے چرخے نال بن کے پٹھا گیڑا دینا ہے جویں جویں چرخا پٹھا گڑدا جانا ہے انجے پچھلے پیری چور تواڈے کول آ جانا ہے انج دے اگر کرامتا پیراں تے بزرگ تے تویزاں نال چل دے اللہ دی قسم تھانیاں نو تے کدو دے تالے لگ جانے سن عدالتاں ساریاں بد ہو جانیاں سن مگر اللہ دا قرآن کیا فرماندا ہے لا اعلم الغیب ذرہ ذرہ کائنات جتھے جتھے کئی شے پردیاں دے تلے پئیے اس ذرہ ذرہ کائنات دا علم رکھن والا کون بولو اللہ دا قرآن تا تیرے میرے اندھیرے مٹاونا ہے تے جے تو اجے بھی آکھے جو نہیں نہیں اے تا بھاویں قبر جو پہ ہے تاوی اے ادھی راتی اٹھ کے تے نانی اور اندوی دیدار کر کے آ جاندہ ہے اللہ دا قرآن کی آندہ ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ ذرہ ذرہ کائنات دا علم رکھن والا کون ہے بولو کسے دے اتے کوئی مصیبت آون والی ہوئے یا مسرت آون والی ہوئے ہر آون والے وقت دا علم رکھن والا کون بولو
بھائیو ہن دسو جڑا کچھ اندر لئی بیٹھے ہو دل او دے اندر کوئی تھوڑی جی کرن بلدی پئی ہے کہ نہیں پئی بلدی جے بل رہی ہے تا اج دے بہت تویز دے نیڑے نہ پیونے آئے جے بل گئی ہے تے جے بدھی بیٹھے ہو تا غیرت کرو اتار کے سڈ چھوڑو اللہ دی ذات دا واسطہ نے کسے دے ٹوڑے ٹپلے تے تویزہ دا اثر مسلمان تے ککھ بھی نہیں چل سکتا اللہ فرماتا ہے مومن دے دل دے اندر تا میں اللہ وسن والا ہونا جی دے دل لے کوٹھ میں اللہ ران والا ہونا او دے اتے جادو یا قید تویز یا ٹوڑے ٹپلے چل جائے والا مینو دے دل لے ٹکانا کرن دا کیڑا فائدہ ملے آئے والا مسلمان دا میرے نال تعلق تے جوڑ پیدا کرن دا فائدہ انہوں کیڑا ملے آئے اللہ فرماتا جی دے دل دے اندر میں اللہ وسوئی دولا یو جائدی دنیا تے میں اللہ کانڈ کدی لگل نہیں دیندہ شرط ان تنصر اللہ ینصرکم جیوے میں اللہ توڑی ہر حال دے اندر نصرت امداد کرنا ان تنصر اللہ جی تو اسی طرح نصرت لگے رہ گئے ہوئے ینصرکم والا اللہ بھی تواڈی نصرت کرن والا ہونا مگر شرط اے نہ ہوئے کہ کدی تویز لے لیا تے کدی لا چھڑیا کدی یاروی کھا لئی تے کدی آکھیا حرام ہے کدی مشرب دی کٹھی کھا لئی تے کدی آکھیا تقوی ہے کدی آکھیا جناب فلانے دا جلسہ کرا لینے ہے تے ول کدی آکھیا نہیں نہیں ان ذہقہ تبدیل کرے نے تے کلیم اللہ ملتانی نو سڑ لینے ہے نہیں نہیں اللہ فرمائندہ ہے اے نہ کلیم اللہ دا دین ہے نہ کلیم اللہ دے پیو دا دین ہے نہ اے دے باپ دادے دا دین ہے نہ اے دے پیر و مرشد دا دین ہے اے دا او دین ہے جنہوں پسند کر کے اللہ نے محمد دے دل علی تختی تے جمع فرما چھوڑے آگئے اس وجہ تو اکو اللہ دے قرآن میں فرما دیتا ہے یہ تو سا اسی طرح بدستور مسلسل میرے قرآن نال چمڑے رہ گئے ہوئے اگلی شرط کیڑی ہے یو ثبت اقدامکم مولوی رسل دن تا رسل دے برادری پھٹ دی ہے تا پھٹن دے جنازے نکھڑ دن تا نکھڑن دے ملازمت ویندی ہے تا ونجن دے ماں پیو چھٹ دن تا چھٹن دے وہ آخر ابراہیم بھی تا کسے دا جایا گا جینو سکا پیو تھپا مار کے گھروں میں گھر پیا کرے دا مگر وہ پکا رہ گیا ہے یو ثبت اقدامکم او اسے کم دوتے قائم تے دائم رہ گیا ہے تے جیڑا ایج میرے دین تے پکا رہ جائے وال مینو اپنی قدرت دے پر بھی کیوں نہ مارنے پہ جائیں اسا نہ ہومن تا کر دینے آئے مگر اپنے سجن دی کنڈ میں اللہ لگن نہیں دینا جدا ابراہیم خلیل اللہ نوئی بلدی اگلی چخت اندر سجن لگے اس وقت جبریل امین بھی آ گیا ہے اوہی اللہ بھی خلیل نو کھلا دا ہے اللہ کا حاجت کوئی میرے وسط دھندا ہوئے تا جبریل نوریاں دا سردار غلام حاضر ہے مگر وطوی ابراہیم خلیل اللہ فرمائندہ ہے جو تیرے نال دھندے ہوں دے تا آج ابراہیم آج کپڑیاں تو ننگا نہ ہویا بیٹھا ہونا آج ابراہیم بلدی پٹھی اگ دے اندر چھال مارا واسطے تیار نہ ہونا جدا میں سارا کچھ ہوتے حوالے کر چھوڑیا گئے میں اپنا کم کر کے بھی کھا دیتا گئے اوڑو اس کر کے بھی کھانا گئے اللہ فرماندہ گئے جدا ایو جائے مومن دی عزت نمبر آ جائے اسا اگلو سڑ مار کے انہوں گلزار تا بنا دینے آئے مگر مومن دے والوں ہی میں اللہ خیس نہیں آور دینا اللہ تکبیر تسی ودے ہوندے ہو ڈر دے یار ایک کدھرے میرا خیال ہے میرے پتر دی شادی اسے وجہ تو نہیں پئی ہوندی ہے نال آلے کدھرے کچھ جادو نہیں کر چھوڑے تھے تویز نہیں کر چھڑے تھے ٹوڑے پھر دے ہوندے ساڑھے کولو بھی لوگ اچھا ہونتا ایسا کچھ جدید دور آ گیا
اگے تو جاندے سن نا ٹر کے بھئی جی اسی ملتان چوں آیا سرگودے چوں آیا سانو کوئی تویز لکھ دیو یا کوئی سانو دم کر چھڈو یا وظیفہ دس چھڈو. ہن تے جناب آن لائن فون تے ہی جڑے دم کر چھڈو. اندازہ لگا تسی کراندے ہو نا فون تے اتوں ہی جناب گھنٹی کیتی حضرت جی اے جی بچی سر چ پیڑ ہے تھوڑا جہا دم کر دیو. میں آخیا اللہ دے بندے اتوں کیویں دم ہو سکتا ہے تھوڑے دیر جیڑا پھوکا مارنا ہے وہ تو تیرے کان جی وجڑا ہے نا وہی صرف آواز جاونی ہے پھوکے اتھے پہنچنا کوئی نہیں. مگر اس مینوں اگوں آخیا استاد جی وہ فلانا تو کردا ہے فلانا بھی کردا ہے. میں آخیا پھر میرے کو موبائل والا دم کوئی نہیں. تو پھر اس لائن تو انہوں نے کہیں لایا ہے تسی چھٹے ڈھکے تسی ہن اج مولویاں دی گل سنو تسی آپ ہی آندے ہو نا کدی کدی بیٹھے ہو جویں ہن اج تسی میریاں گلاں میری معروضات سن رہے ہو اور انشاءاللہ میں امید ہے کئی دیہڑے تواڈے اس رندھاوے دے اندر تبصرے چلدے ہی رہ سن بھئی بڑا کو پٹھا جہا بہابی آیا سی اتھے پھر تذکرے ہون گے. کوئی آکھے گا ساڈے حضرت نے اے آکھیا تے کوئی آکھے گا نہیں جی مولوی جڑا راتی آیا سی انہیں اے گل ٹھیک کیتی سی تے دوجا کہے گا نہیں یار انہیں اے گستاخی کیتی ہے فلاں کیتا ہے. کردے 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 جدو ساری بحث ختم ہوئے گی نا اٹھن لگیاں پھر اینج گوڈے تے ہاتھ رکھ کے اٹھن کے بھی صحیح تے نال کہن گے چھڈو یار مولوی بخشے گئے تے اسی بھی بخشے جاواں گے. گل کتھے آ کے مکڑی ہے چھڈو مولویاں نو مولوی بخشے گئے تے اسی بھی اے انہاں نو بھی پک ہوندا ہے نہ مولویاں بخشیا جانا ہے نہ اسی بخشیا جانا ہے. اللہ اللہ بھائیو فرقہ واریت اختلاف مذہب دے نام تے اس وقت پیدا ہویا جدا علماء نے رب دے قرآن نال بغاوت شروع کر دیتی ہے. اللہ دا قرآن اختلاف مٹان آیا ہے اختلاف پھیلان نہیں ہے. جدا ہر مولوی نے اپنی دکان وکھری چمکائی ہے اس وقت ہر ملا نے مذہب دے نام تے جماعت دوسری بنا لی ہے. اگے پیچھے پڑھ سن وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سارے اللہ دی رسی نو چمبڑ جاؤ. اللہ اتو کو رسا لمکایا ہے نظر آ رہے ہیں اللہ دا رسا جڑا آیا ہے بِحَبْلِ اللَّهِ اے اللہ دا قرآن ہے. چکی ویکھی ہو نے چکی وہ جڑی ہاتھ نال چلاندیاں سن ساڑیاں ماواں بیبیاں وہ پرانیاں چکیاں ہوندیاں سن پتھر دیاں بنی ہوئیاں اج بھی کسے گھر چ ہون گے شاید. دو پڑ ہوندے سن تلے بھی پتھر تے اتے بھی پتھر ہوندے سن. اچھا او دے وچ درمیان وچ ایک کلی ہوندی ہے جن دے سر تے چکی دا اتلا پڑ پھردا ہے وہ اتلے پڑ دا بیلنس برابر رکھ دی ہے. اگر وہ کلی نہ ہوئے تو اتلا پڑ جڑا ہے اپنے مقام تے ٹھہر نہیں سکتا وہ اس نو قابو کر کے رکھ دی تاکہ ادھے آدھے نہ ہوئے. سائیڈ تو ایک ہتھی جی بڑی ہوندی ہے جنہوں پھاڑ کے تے پھر اتو ایک سوراخ دانے یا مرچاں یا کوئی چیز ہے وہ پا کے تے پھیری دا ہے تاکہ وہ اس نو دانے نو پیسیا جائے. اسی طرح ہوندا ہے. اچھا کدی تسی اتلے پوڑ نو اٹھا کے دیکھو جیڑا درمیان والا قلعہ اتلے پوڑ نو کھلار کے لیول تے رکھدا ہے جیڑے دانے اس قلعے نال لگ جاندے نے او پسن کولو بچ جاندے نے او پوڑ دے تھلے آن تو بچ گئے نے او صحیح سلامت پہ نے. اس جیڑا وچالے چ قلعہ ہوندا ہے انہوں عربی دے اندر محور آکھیا جاندا ہے. کیا آکھیا جاندا ہے؟ مرکز ہے. یہ مثال اللہ پاک نے سمجھائی ہے. تلواں تے اتلا جہان تلواں پڑ زمین بنا اتلا پڑ بولو تو صحیح یار آسمان ہے. انہاں دوواں پوڑا نو اپنے لیول تے معیار تے اگر قائم رکھے ہے تو اس
اس قلعے نے رکھیا ہے جس کا نام قرآن کلام اللہ ہے۔ جدہ اے ہٹ گیا جہان ختم ہو گیا، نہ آسمان آسمان رانا ہے نہ زمین زمین رانی ہے۔ دوسرا مسئلہ اللہ نے سمجھا دیتا ہے کہ جیڑے دانے قلعے نال رل گئے ہیں وہ پسن کو بچ گئے ہیں، انہاں دا وجود محفوظ ہے۔ اللہ فرماندا ہے جیڑے میرے قرآن نال رل گئے وہ جہنم دے کوڑ وچوں پسن تو بچ گئے ہیں، سلامت رہ گئے ہیں۔ میرے عذاب تو بچڑا ہی نے، میرے قرآن نو جفا تسی مار لاؤ، دونوں جہنم دی حفاظت میں اللہ خود نصیب فرما دے۔ جیڑے اس کولو پھٹ گئے ہیں او اللہ دے عذاب کولو بچ سکدے، بولو۔ تاں اللہ کریم نے فرمایا اندھیرے توڑے مٹاون والی کتاب ہے تو کیڑی ہے؟ بولو۔ اچھا بیٹھے رہا سو نا، میرا خیال ہے میں ہوں اپنی اندر والی تقریر شروع کراں تو انہوں گلنا سمجھا دیتی ہیں کہ اندر دے اندھیرے مٹاون واسطے اللہ نے سوڑے محمد الرسول اللہ نو بھیجیا ہے، اور تیری میری سیرت دا خزانہ کردار دا خزانہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں تو صرف رب دا قرآن ہے۔ سونے محمد کریم دی کوئی ایسی ادا نہیں جس دا سری یا کنایتاً اشارتاً اللہ دے قرآن نے ذکر نہ کر چھوڑا۔ اللہ تا اتھو تک مکا دیتی ہے کہ ما آتاکم الرسول، جو کچھ میرے پیغمبر دے وجود جتانو نظر آ جائے فخذو، فوراً اس نو اپنے وجود تے فٹ کر لو۔ جتھے میرا پیغمبر منع کرے اس پاسے دیکھن دی بھی اجازت۔ یہ صرف گلنا سنن واسطے ہیں یا انہوں دل چ رکھن دی بھی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ سونے محبوب دے بارے جو اللہ فرمائے جو کچھ دیوے لے لو، جتھے منع کرے اس پاسے ویکھن دی اجازت نہیں۔ ہوں داڑھی مناون تو اللہ دے رسول نے منع فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اللہ دے رسول نے سری فرمایا اوفر اللہ، او مسلمانوں داڑھی نال زیادتی نہ کرے آئے، انہوں آمن دیو، انہوں آمن دیو۔ جیڑے مناندے او بھی بولو تو صحیح نہ یار، جڑی گل سچی ہوئے اس دی تصدیق کرنا بھی بہت بڑی اچھائی ہوتی ہے، نیکی ہوتی ہے۔ ایک گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ کرما لے اینجے تو کر چھڑو، گناہ ہے نا گناہ۔ اور پھر لوگ آتے ہیں بھئی یہ سنت ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ وجوب دے درجے تک ہے، کیونکہ یہ صرف داڑھی مبارک میرے محمد کریم دی نہیں ہے، یہ 1.25 لاکھ پیغمبر دا مسلسل عمل ہے۔ او عمل ہے جس دوتے عمل دی مہر نبوت دی لگی ہوئی ہے۔ جڑا بندہ داڑھی منائندہ ہے صرف محمد کریم دی بے ادبی نہیں کردہ، 1.25 لاکھ پیغمبروں دی توہین کردا ہے۔ اللہ بچائے۔ یہ داڑھی مبارک آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر کچھ دیاڑیاں واسطے تسا اپنا قبلہ جڑا ہے نا بیت اللہ نو چھوڑ کے بیت المقدس بڑھا لو۔ تقریباً 13 مہینے 14 مہینے یا 17 مہینے اللہ دے پیغمبر منہ بیت المقدس وال کر کے نماز پڑھتے رہ گئے۔ سمجھ رہے ہو؟ ما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، میرا سونا پیغمبر اسا جو تینوں آکھیا بھئی تو بیت المقدس نو قبلہ بنا، تو ساڑے حکم دا پابند ہیں تو عمل کرنا شروع کر دیتا، مگر سونے پیغمبر دے دل دی جڑی چاہت آئی نا وہ اے آئی کہ ہاں کاش اللہ میرا ہمیشہ واسطے میرا بھی میری امت دا قبلہ جڑا ہے نا بیت اللہ بنا دے رہا۔ اے پیغمبر دی دلی خواہش ہے۔ اس
سلسلے دے اندر ادو اللہ دی حکمت ایسی ہوئی کہ وہی دا سلسلہ بھی اللہ نے کچھ دنوں واسطے موقوف فرما دیتا، وہی دا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، جبرائیل امین دی آمد و رفت رک گئی۔ اللہ دے پیغمبر پھر چونکہ دل چاہی نا بڑی تڑپ شوق محبت بیت اللہ نو قبلہ بناون دی، اللہ دے پیغمبر جدہ بھی ویندا پہ ہویا مسجد والے پاسے یا کسے پاسے انج کر کے نا اتا کر کے دیکھ دے سن یار ہو سکدا ہے ہن جبریل کوئی حکم لے کے آ رہا ہوئے، جی بندہ کسے دا منتظر نہیں ہوندا بھئی یار ہون شاید جبرائیل امین کوئی حکم لے کے آ رہے ہو، نبی پاک دا انج کر کے دیکھنا اے ادا بھی اللہ نو ایڈی پسند آئی کہ اللہ سپیشل قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء قد نرى، اللہ کیڑا مزہ آیا ہو سی جدہ جبرائیل نے آ کے محمد نو تحفہ نصیب فرمایا ہو، جبرائیل امین آ کے پڑھ کے سڑائندہ پہ قد نرى تقلب وجهك في السماء، میرا سونا پیغمبر جداں تو این گردن بھن کے تے ویکھدا ہے فی السماء، اتا میرے وال ویکھدا ہے، ہاں اس لئے کیڑا مزہ آیا ہونا ہے، اللہ فرماندا ہے تلو تو ویکھدا ہے میرے وال تے میں اتو ویکھدا تے محبوب دے چہرے وال، تو ویکھدا ہے میرے وال تے تو انج داڑھی مبارک نو پکڑ کے تے میرے وال ویدا ہے، تیرا انج کر کے ویکھنا نارا انج کر کے ویکھنا میں اللہ نو ایڈا پسند آیا ہے کہ میں اللہ بھی تیرے وال ویکھن لگ ویندا، چل میرا سونا تیرے چہرے دا حیا کرے دیا ہویا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تینوں خوش کر دینے ہے، چل میرا سونا پیغمبر آج دے بعد تیرا قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ ایسا قیامت تک تیرا قبلہ بیت اللہ بنا چھڑیا ہے، جس پیغمبر دے چہرے دا حیا کر کے اللہ سپیشل اپنے قرآن دا حکم نازل فرماوے، جس پیغمبر دے چہرے دا حیا کر کے اللہ کریم دی رضا واسطے قبلہ بیت اللہ دے دینا ہے، تو اس پیغمبر دا چہرہ منا کے گدیاں نالیاں تے اروڑیاں تے گٹریں چ سٹے، ول تینوں یار کچھ حیا تک کرنا چاہیے، کرے سو ارادہ تک کرو چاہیے، باقی توڑ چاڑھا دی تا توفیق اللہ دے سی۔ اور تبلیغی جماعت والے کی لکھاندے نے؟ لکھاندے نہیں 10 دن دا چلے دا سے روزے دا ارادہ آدھے نا لکھا چھڑو بھئی ارادے دی کیا مل دی ہے؟ لکھاندے ہیں بول دے نہیں اڑا جی میرے سامنے، اے چلے دا سہ روزے دا ارادہ نہیں ہے، اے ارادہ اے کر کے اللہ میں مردہ مرتا سکدا مگر تیرے محبوب نال بے وفائی کر سکدا نہیں، اللہ میرے دل دے اندھیرے دور کر تا اسے قرآن مقدس نال کر، اللہ دا قرآن جتھے بھی لالی
سٹ مریندا ہے انجے سمجھو سارے انہیریاں دے بن تروڑدا جا رہا ہے مثلا بندیاں نے انہیریاں دے بن چاڑ دیتے مولوی عادل مرد شرد کوئی نہیں ہے ایک جگہ تو اٹھ کے تے دوجی جگہ ٹر جاندے نے اے منتقل ہو جاندے نے اے پردہ فرما جاندے نے اے برقع کر جاندے نے اے مرد شرد کوئی نہیں بلکہ اے تا جیندیاں ککھ دے سن تے مویاں نہیں بھائی نہیں ہوں ڈالر کتنے پہنچے گل ہے بس ہوں 1.25 لاکھ نہ کرو کم از کم 3 لاکھ تو ہونا چاہیے تبدیلی جو ہے نا اس واسطے آتا ہے جیندیاں ککھ دین تے مویاں یہ تو لکھاں دیاں میاں ویکھ لو جیندیاں تو جو کچھ ہے یا نہیں ہاتھی موئے ہوئے بھی لکھاں دا ہوندا ہے او دے دند بڑے قیمتی ہوندے ہیں اس واسطے اے بھی اپنے پیرانوں کدی پوڑیاں بنا لیندے کدی بڑے قیمتی بنا لیندے حالانکہ اینو سوچنا اے چاہیدا ہے چھت تے تاں پوڑی لاونی پوندی ہے کیونکہ بندے دی دسترس تو چھت دور ہوندی ہے اس وجہ تو چھت تے پہنچنا ہوے تا سیڑھیاں دی لوڑ پہ جاندی ہے تے جڑی چیز مثلا اے رومال ایس میز تے میرے سامنے پیا ہے اتھے مینوں پوڑیاں لان دی ضرورت ہے بولو جے ایو رومال چھت پہ ہوئے تینوں چکن واسطے مینوں کیڑی شے دی ضرورت ہے سیڑھیاں دی ضرورت ہے مگر اے مشرک کیڑا بے وقوف ہوندا ہے پوڑی تا اوتھے لگائی جاندی ہے جتھے کئی چیز دور ہوئے تے تو اللہ واسطے پیرانوں پوڑیاں بنا لیا ہے اللہ فرماتا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید او میں تا تیری شارک تو نیڑیاں پوڑیاں کتھے لانیاں نہیں سمجھ آئی اللہ فرماتا میں تا تیری شاہ رکھ دے نیڑے آ پوڑیاں تا اتھے لگ دیا کہ جتھے کوئی دور ہوئے میں تا تیری شاہ رکھ دے بھی نیڑے آ اتھے تینوں پوڑیاں لاون دی ضرورت کوئی نہیں ہے تے باقی ہے گیا جڑا تو آنا ہے اے مرد شرد کوئی نہیں بلکہ برقع وٹاویں گے میں اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے کل نفس ہر ایک دوتے موت اللہ فیصلہ آنے کے نہیں آؤ بولو یار جیڑے آدن کہ مردے جیندے ہوندے ن پہلے تگالے انہوں اپنے اس برین دا کوئی علاج کراونا چاہیے یا تا مردے نہ یا تا پھر سن دے نہ ایک گل من لے آنکھ جیندے سن دے ن تے موئے مردے ن انہیں آکھنا چاہیے نا جیندے سن دے ن تے موئے مردے اللہ دا قرآن کیا فرماتا ہے موت اللہ فیصلہ دار کسے دوتے آونا ہے کوئی بھی موت کو لو بچ کے رہ سکتا کوئی نہیں ہے کلو شیئن لیکن ذرہ ذرہ کائنات نے ختم ہو جانا ہے ہمیشہ رہنے والا تو کون ہے الحی الذی لا یموت موت کو لو پاک کون ہے لا تاخذو سنۃ ولا نوم کاشف مر گیا اللہ فرماتا ہے نیند اونگ کو لو پاک کون ہے مسنا ملو تھکاوٹ کو لو پاک کون ہے کمزوریاں کو لو پاک کون ہے شاہ زور تو کون ہے آئیے تکان قیوم تکان مجیب تکان سمیع
تکون ہے قریب تکون ہے اللہ نے تائی فرمایا ہے وہ لوگوں میں رب نو سڈ ماریا کرو میرے کولو منگیا کرو جیڑا میتھوں نہ منگے میں روس ویندا ہونا جیڑا میرے کولو منگدا رہ جاوے میں رسو یا منی ویندا ہونا جیڑا جتنا زیادہ میتھوں منگدا ہے میں اللہ اتنا زیادہ او دے اتے خوش ہوئے مگر مشرک آتا ہے او ساڑی سڑدا نہیں اساں پلیت ہے تے او پاک ہے پاکاں دی او مڑیندا نہیں تے پلیتاں دی سڑدا نہیں ہے اللہ فرماندا ہے او نا مراد اے تینوں پٹیاں مولویاں پڑھائیاں ورنہ میں تا پلیتاں دیاں جلدیاں سڑ لیندا کیونکہ جڑے اپنے ہوندے او کسے کھبے چل کے برداشت کر ویندے تے جڑا کچا پھلا ہوئے او بھوکن تو نہیں رہتا او شکایتاں کرن تو نہیں رہتا بازے بندے آدھنی یار تو تا اپنا جو ہوئے تو کھلو پہلے انہاں نو مینوں ٹورن دے اللہ فرماندا ہے جڑا میرا اپنا ہوندا ہے اونوں تا میں گھسے کھبے مار لیندا ہونا تے جڑا کدی اڑیاں تھڑیاں تھڑکے ہویا آیا کھلوتا ہوئے او اجا سجیدہ ودا ہوندا ہے تے او دیاں چولیاں میں اللہ پہلے بھر چھوڑے دا ہونا تاکہ اینو میری ذاتی شکایت کرن دا موقع نہ پیا ملدا ہوئے او شیطان نے آکھیا ہی کہ اللہ قیامت توڑی میں تیرے بندیاں نال مقابلہ کرنا ہے میں انہاں نو صراط مستقیم تے نہیں آون دیوڑا شیطان پلیتاں دا ہے کہ کوئی نہ مگر شیطان نے بھی اللہ تک کے دعا کیتی ہے اللہ انظرنی بنا چھوڑیا ہے مگر میری دعا ہی مینوں قیامت توڑی موت نہ وڑ دے جے میں کم کوئی کریندا پیا ہوں میرے تے موت آ گئی تب میں بندیاں نو گمراہ کر سکنا کوئی نہیں ہے لہذا اللہ مینوں مہلت دے الی یوم یبعثون قیامت توڑی میں زندہ رہ جاواں اللہ نے اگوں جواب دیتا انک من المنذرین الى یوم الوقت المعلوم ونیو کتیا تو بھاویں مینوں بھوکنا بھی ہے میرے اگوں متکبر بھی ہویا رہا ہے تو ہے تو پلیتا دا ہے مگر وقت بھی تیری دعا نو میں سوڑ بھی لیا تے قبول بھی کر لیا ہے چل یار تینوں قیامت توڑی موت نہ آون دسا ہے اللہ نے مشرک دے نک تے کھلا مار چھوڑیا ہے کہ میں تا پلیتا دی سوڑ بھی لینا تے جلدی قبول بھی کر لیدا وا تو شیطان نالوں بھی وڈا پلیت ہو گیا ہے جڑا میں تو نہیں پیا منگدا میں رب دا تا کھلا اعلان ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان او یار تو سڑیتا اجا پیچھے ودا ہونا ہے تے میں اللہ پہلے اعلان کر دیتا ہے اجیبو تو سڑے سے پیچھے تے قبول کر لے دا اعلان میں اللہ پہلے کر چھوڑیا اس وجہ تو اللہ کریم نے فرمایا ہے جڑے تیرے اندر اندھیرے بن گئے کہ سن دے پین ویدھے پین کھاندے پین پیندے پین میں اللہ دا فیصلہ کیا ہے لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء او جنہ دیاں قبرتے ون کے ڈیوے پہ پال دے ہو انہ دیاں قبرتے اچھاڑ پہ چڑھے دے ہو او تا اپنے وجود دے بھی مالک نہیں جڑا مردہ ہے وہ قبر دی مٹی دے اتے ہوندا ہے یا تلے ہوندا ہے جی
بولو تسے کتنے دفنا کے آدھے ہو؟ کم از کم 4 گز تھلے گہرا ٹوئے کھٹا ہوتا ہے وہ دے وچ ہوتا ہے مردہ تے اے مشرک ڈیوے کتنے بال کے آتا ہے؟ اچھا روشنی دی جنوں ضرورت سی وہ کتنے پہ ہے؟ جتھے ضرورت ہے اتھے ڈیوا نہیں ہے. ایک قبر دے الٹ کم ہے کہ نہیں؟ ہم بول دے نہیں ہے. اچھا جی چادر چاڑنی ہے سردی انہوں تھلے پہ لگ دی ہے تو چادر پٹھا کم ہمیشہ او بندہ کردہ ہے جڑا محمد دا مخالف ہوتا ہے. جو محمد کریم دی سنت تے شریعت دی مخالفت کرے سی ہمیشہ محمد دی سنت دے الٹ کم کردہ ہے. محمد کریم نو اللہ پاک نے سحر نبوت دا تاج جڑا پوایا ہے اس وجہ تو پوایا ہے تاکہ تیرے دل دے اندھیرے مٹا کے اندر نور ایمان پیدا فرما چھڑے. زندگی رہی تا انشاءاللہ والملسوں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.